اور جب قافلہ کربلا سے کوفہ و شام گیا تو نیزے پر اہل حرم کے ساتھ ساتھ حسین چلے. بس آپ کی آہ نکلی، آپ آمادہ ہوئے. میں یہی کربلا کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور نہو شروع کروں. یہاں ایک زائر اپنی فیملی کے ساتھ آیا. وہ کہتا ہے کہ میں جب کربلا میں داخل ہوا اور ہوٹل میں چیک ان کیا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چلو زیارت پر چلتے ہیں. تو زوجہ نے کہا میں تھک کر آئی ہوں، ابھی میری ہمت نہیں ہے، مولا جانتے ہیں میں بہت تھکی ہوئی، میں معذرت کر لوں گی مولا سے، میں کل چلی جاؤں گی، آپ ابھی چلے جائیں. تو کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کر، چھوٹی بچی تھی، بیٹی کو لے کر میں چلا گیا کربلا روضہ حسین پر. بین الحرمین میں ابھی میں کھڑا تھا کیونکہ پہلی بار آیا تھا. کہتے رش اتنا تھا، جلوس گزرا تو میری بچی کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا اور میں پاگلوں کی طرح اپنی بچی کو آواز دے رہا ہوں کہاں ہے، کہاں میری بچی ملی نہیں. جب میں بالکل بے بس ہو گیا تو میں نے ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کی طرف نگاہ کر کے کہا عباس اچھا استقبال کیا ہے اپنے زائر کا، تیرے روضے پر آتے ہی میری بیٹی کھو گئی. وہ کہتا ہے میں فریاد کرتے کرتے روتا رہا، روتے روتے مجھے غش آیا. جب ہوش آیا تو میں بے بس ہو کے ہوٹل پہنچا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری بچی سو رہی تھی. میں نے بچی کو جگایا، کہا کہ بیٹا تو یہاں کیسے آئی؟ کہا بابا میں کھو گئی تھی، ایک شخص آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا دامن پکڑ دے اور میرے پیچھے پیچھے چل، میں تجھے چھوڑ کے آؤں. وہ کہتی ہے کہ میں ان کا دامن پکڑ پکڑ کے چلتی رہی، وہ مجھے ہوٹل چھوڑ کے گئے. کہا بیٹا انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں پکڑایا؟ کہتے نہیں بابا اس کے ہاتھ نہیں تھے، بابا اس کے ہاتھ نہیں تھے. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے بابا سے کہنا کہ جب سے میری سکینہ کربلا میں کھوئی تھی اب کسی کی بچی کو عباس کھونے نہیں دے. کون سا لمحہ تھا جب میری شہزادی کو ناکے سے، جب میری شہزادی ناکے سے گری. سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، گری ناک سے غش کھا کر سکینہ، کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا، ہے گودی میں لی کوئی ضعیفہ، تھا چہرے پر نقاب اس کے، لگا تھا خون ہاتھوں پہ. نہ جانے کیا خیال آیا، سکینہ نے کہا روکی، سکینہ نے کہا روکے. سنو خاموش کیوں ہو تم، ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے، بابا کی مجھ کو خوشبو آتی. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم. ضعیفہ کہتی آ میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں، آ میں تجھے اپنی گود میں سلاؤں. تو بی بی کہتی ہے کہ کیوں تجھے حیرت ہو رہی ہے، تو مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی بی بی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی دادی فاطمہ زہرا ہے. میری شہزادی کو بھی پتا نہیں ہے، آگے جا کے پتا چلے گا. ابھی وہ ضعیفہ کہتی ہے کیوں بیٹا تجھے اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تو بی بی تڑپ کر کہتی ہے سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے. گئے ہیں جو سے بابا چھوڑ کے سب نے رلایا ہے، میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا، مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے
تیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ ہائے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے۔ ضعیفہ نے کہا نا کہ تو ناکے سے کیسے گری؟ بی بی کہتی ہے میں گری نہیں ہوں، گرائی گئی ہوں۔ کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، کبھی راہوار دوڑایا کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، لئی نے جان کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے سے۔ بی بی نے کیا کہا؟ پڑھوں؟ اجازت ہے؟ بی بی کہتی ہے اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی، میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں۔ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا تیرا چہرہ اتنا زخمی کیوں ہے؟ تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ بی بی تڑپ کر کہتی ہے میرے چھینے ہیں گوہر تازیہ نے بھی لگائے ہیں، گلا رسی میں باندھا میردا بازار لائے ہیں۔ غازی عباس کا حرم بالکل قریب ہے، میں غازی عباس سے معافی چاہتا ہوں۔ غازی عباس آپ کے حرم کے اندر نہیں، کم سے کم کچھ میٹر دور رہ کر مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کی بھتیجی پر ظلم ہوا۔ بی بی کہتی ہے سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے، اور سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے، سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے، ضعیفوں کی طرح سے آپ سہارا لے کے چلتی ہو کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی، سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم، عزیزانو غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی غیر مسلک یا غیر مذہب کی عورت گزر جائے، اب مثال دوں انڈیا میں کئی علاقے ہوں گے جہاں پر اگر کوئی ہندو عورت اپنے گھر سے نکلے تو غیرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان آدمی اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھر کی عزت ہے، یہ بھی کسی کی گھر کی عزت ہے۔ یہ غیرت مند انسان کی زندگی میں یہ غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اب حرمت سادات کا احترام یہ سب آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی شہزادی کو پتہ نہیں ہے کہ جو نقاب پہنی ہوئی برقعے میں عورت ہے یہ ضعیفہ ہے، یہ میری دادی ہے، مگر شہزادی کو یہ ضرور پتہ ہے کہ میں سید زادی ہوں اور میری چادر چھن گئی ہے۔ حسرت سے اس ضعیفہ کی طرف دیکھتی ہے، ضعیفہ کہتی ہے بیٹا اتنی حسرت سے تو میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو تڑپ کر کہتی ہے بی بی میں سیدانی ہوں اور اس بات پر میں فخر کرتی ہوں، مگر ایک زخم ایسا ہے میں جس سے روز مرتی ہوں۔ ضعیفہ نے کہا وہ کون سا زخم ہے؟ بی بی کہتی ہے مجھے دیتے ہیں سب صدقہ، اور گریا ہو اس سے بلند کون سی زمین ہوگی جو ہم رہ پائیں گے؟ بی بی کہتی ہے مجھے دیتے ہیں سب صدقہ،
شمر آتا ہے تو چھپ جاتی ہوں ڈرتی ہوں. ابھی بھی کہتی ہے اے ضعیفہ جو برقع تو نے پہنا ہے یہ سید زادیوں کا ہے. بتاؤ کیا یہاں تم کو میری دادی نے بھیجا؟ سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تو. ضعیفہ نے کہا میں تجھے ضمانت دیتی ہوں کہ اب تجھے کوئی تماچے نہیں مارے گا. میں ضمانت دیتی ہوں کہ اب تیری بالیاں نہیں چھنے گی. میں ضمانت دیتی ہوں کہ اب تجھے کوئی تازیانے نہیں مارے گا. آ میری گود میں سو جا. بی بی سکینہ لیٹی چونک کر اٹھ گئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے ضمانت دی ہے بچی تو کیوں چونک کر اٹھ جاتی ہے؟ کہا مجھے نیند نہیں آتی. کہا کیوں نیند کیوں نہیں آتی؟ بی بی آنکھوں کو بند کر رو کر کہتی ہے ضعیفہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سلانے کی کوشش کی مگر میں سو نہیں سکتی. ضعیفہ کہتی کیوں؟ یہ میرا زانو ہے تیرا بستر نہیں ہے اس لیے. بستر کا نام سنا بی بی کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ. دعا کرو میں پڑھ سکوں کربلا میں اور آپ سن سکیں. اللہ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ میں پڑھ پاؤں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا برداشت کر پائے. سب پہ ماتم کرنا کریا کرنا اگر حق بنے بی بی کا. بی بی کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے. ضعیفہ نے کہا بی بی نے کہا ضعیفہ اپنے ہاتھ دکھا. ضعیفہ کے ہاتھوں کو بی بی نے ہاتھوں میں لیا. حسین کی 4 سالہ یتیمہ کہتی ہے لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر. مائک پکڑو. بی بی نے کہا لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو.